یہ مر مٹنے کا اور اسی دوستی کے ثبوت کا یہ دن ہے جس کو پیارے خلیل دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عملی طور پر کر کے دکھائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کے قربانی کا حکم دیا تو آپ نے کیا فرمایا، جس کا مفہوم ہے اے اللہ میں کر کے دکھاؤں گا، میں بھگوڑا دوست نہیں ہوں، میں غدار دوست نہیں ہوں، میں وفادار دوست ہوں۔ یہ اسماعیل تو کیا ایسے 1000 بھی اسماعیل ہوتے تو اے اللہ تیرے نام پہ قربان کر دیتا۔ تیری دوستی مجھے مطلوب ہے، تیری رضا مجھے مطلوب ہے۔ دنیا کی ہر چیز اللہ ہے، دنیا کی ہر چیز کی محبت میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، مجھے بس اور صرف تیری محبت چاہیے۔ تو جس چیز سے راضی ہو سکتا ہے اپنے نفس کو بھی قربان کر دوں گا، اپنے بچے کو بھی قربان کر دوں گا، اپنی خواہشات کو بھی قربان کر دوں گا۔ اسی قربانی کا نمونہ یہ آج عید الاضحیٰ کا دن ہے، جس دن قربانی کا عظیم عمل آج ابراہیم علیہ السلام نے جو کیا تھا، اصل تو یہ قربانی اپنے بیٹے کی ہے۔ اگر اللہ دمبا نہ بھیجتے تو ہم ہر شخص آج اپنے محبوب بیٹے کی قربانی کر رہے ہوتے۔ میرے پیارو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل یہ تو بیٹے کی قربانی کرائی ہے، لیکن اللہ نے رحم کھا کر، ترس کھا کر دمبا بھیجا کہ چل تو محبوب نبی کی امت ہے اور قیامت تک اس کی نشانی باقی رکھوں گا، اور اپنے خلیل دوست کی نشانی کو قیامت تک میں یہ نمونہ بناؤں گا کہ میرے دوست نے، ابراہیم خلیل نے جس طرح کی قربانی دی تھی، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ نمونہ ہے کہ ہر شخص اپنے جان کی قربانی دے۔ اور جان نہیں، سب سے عزیز جان ہوتی ہے، سب سے عزیز انسان کی روح ہوتی ہے، سب سے عزیز انسان کو خود اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ ہر شخص کو یہ کرنا پڑے گا، اگر جان لگانا ہو تو جان لگانے پڑے گی، اگر مال لگانا ہو تو مال لگانا پڑے گا، خواہشات کو قربان کرنی ہوگی اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، تو اپنے خواہشات کی بھی قربانی کرنی پڑے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیری، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے آپ کہہ دیجئے کہ میری ساری کی ساری عبادت، جس طرح سے نماز ایک عبادت ہے، قربانی بھی ایک عبادت ہے، جس طرح نماز عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، جس طرح سے نماز عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، جس طرح سے نماز عبادت ہے، لوگوں کے سامنے ہمدردی بھی عبادت ہے، جس طرح نماز عبادت ہے، اسی طرح آپس کی محبت میں اضافہ کرنا بھی عبادت ہے، لوگوں کو معاف کرنا بھی عبادت ہے، لوگوں کی غلطیوں کو بھول جانا بھی عبادت ہے، لوگوں کے اندر محبت اور اخلاص کی ہوا ڈالنا اور ہوا دینا کہ ہر شخص ایک دوسرے پر جان لینے والا نہیں، جان دینے والا بن جائے۔ جس طرح سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ نے 1600 سال پہلے یہ ثبوت دیا تھا، اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کیا، جان تو دے دی لیکن اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کیا۔ یہ محبت کی مثال قیامت تک کے لیے اللہ نے باقی رکھا کہ ہمیں بھی اپنے بھائی کے ہر ایک غلطیوں کو معاف کرنا ہے، اپنے بھائی کی ایک خطا کو معاف کرنا ہے۔ ارے دیکھو پانی کیا چیز ہے، ہم نے تو جان دے دی اپنے بھائی کو پانی پلانے کے لیے کہ جب تک میرا بھائی پانی نہیں پیتا اس وقت تک میں اپنی جان کو پی سکتا ہوں، مگر پانی نہیں پی سکتا۔ میں نے اپنے جان کو پانی کے اوپر قربان کیا ہے۔ میرے دوستو، یہ واقعات کیوں بتائے گئے، یہ قرآن کی باتیں کیوں آئی، حدیث کیوں بتائی گئی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ عمل کر کے دکھایا کیوں تھا؟ یہ 1600 سال پہلے کے لیے ہی نہیں تھا، یہ قیامت تک کے لیے دستور العمل بنا، یہ قیامت تک کے انسانوں کی ہدایت کا سامان بنا ہے۔ اگر تم دو چیزوں کو پکڑو گے، کتاب اللہ و سنہ، اور اگر کتاب اللہ پہ چلو گے اور محبوب نبی کی طریقے کو پکڑو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تم سے رسوا نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت تمہارے کامیابی میں چونا نہیں لگا سکتی، تمہاری کامیابی میں دھندلا پن نہیں پڑ سکتا، تم ہمیشہ ہی کامیاب رہو گے۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں فرمایا، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تمہیں سب سے اونچی عزت دیں گے، سارے خزانوں، سارے عزت کے خزانوں کا مالک میں ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے ساری عیش و عشرت کے نقشوں میں رکھنے کا خزانے کی طاقت میرے پاس ہے، سارے دنیا کی کرسی کی طاقت میرے پاس ہے،
خزانے میرے پاس ہے، میں جس کو جب چاہوں جیسی عزت دے دوں، جب چاہوں چھین لوں۔ فرعون کو عزت میں نے دیا اور جب چاہا فرعون سے کرسی کھینچ لی اور قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اللہ کہہ رہے تم صرف سچے پکے مسلمان بن جاؤ، تمہاری بلڈنگوں پر ہم کامیابی نہیں دیں گے، تمہاری گاڑیوں پہ ہم کامیابی نہیں دیں گے، 2000 میٹر کے کپڑوں پہ کامیابی نہیں ملے گی، 10,000 نہیں 1,00,000 کے موبائل چلاؤ گے کامیابی نہیں ملے گی، تمہیں ہر دم گڑھے میں گرانے والی ہوگی۔ صرف اور صرف تمہیں اگر کامیابی چاہیے تو جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقے پہ چلنا پڑے گا، اس کو اپنے سینے سے لگانا پڑے گا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ہم ایک ہو جائے تو اللہ کی مدد آ جائے گی۔ اس وقت جو حالات چل رہے میرے پیارے بھائیوں دوستوں بزرگوں، صرف اور صرف لوگوں کی توڑ ہے، اس کی وجہ ناکامی کی، صرف آپس کا اختلاف ہے ناکامی کی۔ ہم سارے اختلاف کو بھول جائیں، ساری محبتوں کو قربان کر دے جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے قربان کیا۔ ہماری ہر خواہش ہے اللہ آپ کی اطاعت پہ، آپ کے فرما برداری کے سامنے، آپ کے حکم کے سامنے ہماری ہر خواہش قربان ہوتی ہے۔ ہم قربانی تو کرتے ہیں، اصل دل کی قربانی نہیں ہے، یہ جانور کی قربانی تو ہے لیکن یہ دل کے نفس کی قربانی نہیں ہے، اپنے خواہشات کی قربانی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اگر دل کے اندر خواہشات کی قربانی نہیں کی جانور کے ساتھ تو پھر وہ جراثیم پھیلیں گے، وہ جراثیم ابلیں گے، وہ جراثیم پھر پنپیں گے اور لوگوں کے دلوں کو سوراخ کریں گے، لوگوں کے دلوں کو کاٹ ڈالیں گے، لوگوں کے دلوں میں درار پیدا کریں گے۔ کیوں؟ قربانی تو کی تھی، دل کے خواہشات کی قربانی نہیں کی۔ میں ان سے نہیں بولوں گا، میں نہیں بولتا، آپ بولے، آپ جانے، میں نہیں جاتا۔ کیوں؟ یہ قربانی کس لیے تھی؟ یہ قربانی اپنے دل کے ہر خواہشات کو قربان کرنے کے لیے تھی۔ اللہ تمہارے گوشت کو نہیں پہنچا گا، اللہ کے پاس تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، تمہارا خون نہیں پہنچتا، اللہ کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس تقوی کی قربانی ہے میرے پیارو۔ 1,00,000 کا ڈنگر قربانی قبول نہیں ہوگی اگر دل میں تقویٰ نہیں ہوگا۔ دل کے اندر تقویٰ کی قربانی ہے، اللہ کے ڈر کی قربانی ہے۔ اے اللہ میں نے دنیا کے سارے چیز کو ختم کر دیا اور تیرے ڈر سے اپنے دل کے خواہشات کی، اپنی ساری اپنی جذبات کی اے اللہ میں نے قربانی کر دی۔ اگر قسم خدا کی آج یہ قربانی اس طرز پہ ہو جائے تو آج پوری دنیا کا ماحول بدل جائے، پوری دنیا میں اللہ کے دوست ہی دوست دکھائی دینے لگے۔ جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دوستی کا جو مظہر کیا، دوستی کا اظہار کیا، جو دوست اللہ کے بنے ہیں، ایک دوست کی قربانی پہ اللہ نے قیامت تک کے لیے نشان بنا دیا کہ ایسا دوست کوئی ہے جو آئے میرے سامنے سجدہ کرے، ایسا غلام کوئی ہے جیسا میرا دوست ابراہیم خلیل غلام تھا، ایسا کوئی ہے اپنی محبت کو قربان کرنے والا جیسا ابراہیم نے قربانی دی۔ میرے دوستو، جسے فضول سمجھ کر بجھا دیا تو نے، جسے فضول سمجھ کر بجھا دیا تو نے، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی، ورنہ قسم خدا کی قیامت کا سورج نکلے گا اور ذلت قدموں میں رہے گی۔ قیامت کا سورج دکھے گا اور سونے چاندی کے محل بنانے سے عزت نہیں ملے گی۔ نبی کا طریقہ ہی عزت دلائے گا، قرآن کی تعلیم ہی عزت دلائے گی۔ اپنے بچوں کو قرآن سے قریب کرے۔ اللہ کا شکر اتنا بڑا مدرسہ ہے، ساری چیزوں کو بھول جائیں، اللہ کے لیے مدرسوں میں بھیجے۔ جس صحابہ نے قرآنی تعلیم سے پا کر جان لینے کے بجائے جان دینے والے بن گئے، کیا ہمارے بچے قرآن پڑھ کر اللہ کی اطاعت کرنے والے نہیں بنیں گے؟ ماں باپ کے فرما بردار کیوں نہیں بنتے؟ محلے کے فرما بردار کیوں نہیں بنتے؟ اپنے ماں بیٹیاں اپنے ماں کی فرما بردار کیوں نہیں بنتی؟ سب کچھ دیا، قرآن کی تعلیم سے محروم ہے، قرآن کی تعلیم سے اندھے ہیں۔ ہمیں سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں۔ 30 سال کا نوجوان ہے، اسے یہ بھی پتا نہیں کہ صحابہ کسے کہتے ہیں۔ 30 سال کا نوجوان ہے، اسے یہ بھی پتا نہیں رکوع کسے کہتے ہیں، یہ بھی پتا نہیں سجدہ کسے کہتے ہیں۔ 30 سال کا نوجوان ہے، اسے کلمہ یاد نہیں۔ یہ وجہ ہے جو ہمارے قدموں میں ذلت پڑی ہے۔ اس ذلت کو اگر ختم کرنا چاہتے ہیں، قرآن کی تعلیم کو عام کریں، قرآن پہ عمل کریں، قرآن کی نے جو بتایا ہے اس پہ اپنی زندگی کو سجائیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے ہیں اس طریقے پہ اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ
تعالیٰ گواہ ہے، اگر ہم سب نے توبہ کر لی اور ظاہر مسلمانوں نے اس کو اگر اپنی زندگی کا زیور بنا لیا، ہم چلیں گے تو قرآن پہ چلیں گے، مریں گے تو قرآن پہ مریں گے، جیئیں گے تو قرآن پہ جیئیں گے، مریں گے تو قرآن کے ہی ترتیب پر، قرآن کے تہذیب پر، قرآن کے تعلیم پر ہماری موت آئے گی۔ قسم خدا کی یہ سورج ڈوبے گا نہیں، جو ہم سب کے سامنے سورج نکلا ہوا ہے یہ کبھی ڈوبنے نہیں پائے گا۔ اللہ دنیا کے نقشے کو بدل دے گا، اللہ دنیا کے ہوا کو موڑ دے گا، اللہ دنیا کے حالات کو بدل دیں گے، اللہ عزت دیں گے۔ کب دیں گے؟ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تمہیں اللہ سچی پکی عزت دیں گے جس طرح اللہ نے تمہارے پہلوں کو دی۔ ہزاروں سال کی حکومت تھی، بخارا سمرقند میں علمی مراکز بنے، بغداد علمی مرکز بنا، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی۔ انگلش کا ایک ورڈ نہیں جانتے تھے، اللہ نے 22 لاکھ مربع میل کی حکومت دی۔ کس بات پہ دی؟ سوال کرتا ہوں، کس بات پہ دی؟ بتائیں، اس بات پر عزت دی تھی؟ قرآن و سنت۔ صحابہ نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑا تھا اور نبی کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑا تھا۔ اللہ نے وہ عزت دی کہ باطل اس عزت کو پانے کے لیے للچائی ہوئی زبان سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں بھی وہ عزت مل جاتی۔ وہ عزت کسی کو نہیں ملے گی جو قرآن اور سنت کے طریقے پر اپنی زندگی گزارے گا، اللہ اسے عزت دیں گے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے قریب کریں، مکتب بھیجیں، انہیں اسلامیات، عقائد اور جنت جہنم، والدین کی اطاعت، موت کے بعد کی زندگی کا تصور ان کے دل میں ڈالے، پھر یہ عزت ملے گی۔ ورنہ تو میرے دوستو، دنیا چلتی رہے گی اور دنیا کے لوگ آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے، عزت کی بھیک مانگتے پھریں گے، کہیں عزت نہیں ملے گی۔ عزت کے سارے خزانہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس کی چابی قرآن و سنت ہے۔ اللہ تمہاری جھولیوں میں بھر دیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھری، عمر کو جیسے خزانے کی چابیاں بھری، عزت کی چابیاں دی، عزت کے خزانے دیے، علی کو عزت کے خزانے دیے، عثمان کو عزت کے خزانے دیے، عمر بن عبدالعزیز کو عزت کے خزانے دیے۔ کہاں سے ملی؟ قرآن کی تعلیم دی۔